کریں گے۔ اس میں جو آج ہم عنوان لے کر چل رہے ہیں، جو واقعہ لے کر چل رہے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی رکھی ہوئی ہے، جو دین میں بھی اللہ تعالیٰ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں گے، ہماری مسلمانوں کی کامیابی اللہ نے مکمل دین میں رکھی ہے کہ جو جتنا آپ زیادہ دین سے قریب ہوں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر صرف آخرت کی کامیابی، ہماری مسلمانوں کی دنیا کی کامیابی بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے میں اور دین سے قریب رہنے میں۔ اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا، اس چیز پر عمل کر کے دکھایا نبی علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت نے، جو نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت تیار کی، انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی نبی علیہ السلام کی یہ تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر، لیکن انہوں نے پریکٹیکل انہوں نے کر کے دکھایا، ہم تک پہنچی بات کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے سے اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔ اور پھر وہ سیرت پر عمل ایسے نہیں کرتے تھے کہ بس ایک بات سن لی اور بات پر عمل کر لیا، وہ ایسے عمل کرتے تھے کہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ اب میں یہاں پر ایک واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے واقعات ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، محبت کے، عشق کے، وفا کے، کہ ان کو سناتے رہیں یہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن کا ساتھ تھا اور پھر آخر جو ہے وہ آج تک ساتھ ہیں، زندگی میں تو ساتھ رہے ہی رہے، ساری غمی، خوشی، پریشانی، دکھ، درد نبی علیہ السلام کے ساتھ سہا، اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے نبی کے پہلو میں اور آج تک نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ تو واقعات بڑے زیادہ ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کبھی سوال نہیں کیا کہ کیوں، یا یہ کیوں یا کیسے، یہ سوال نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لے لیا کرتے تھے، بین ہی اس بات کو لے لیتے تھے، دلیل، ثبوت، وضاحت کبھی نہیں مانگی کہ یہ کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فرما دیا، بس فرما دیا۔ ایسی شان تھی، اور پھر اللہ نے درجے بھی پھر ویسے ہی دیے۔ تو اس تناظر میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ یہ جب صلح حدیبیہ کے معاملات ہو رہے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر گئے، صحابہ کی 1500 صحابہ کی جماعت، اکابر صحابہ، جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بڑے دلیر، بہادر، شان والے، عزت و عظمت والے 1500 تقریباً صحابہ کی جماعت لے کر نبی علیہ السلام جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، احرام بنائے، سب کو بندوائے، سب نے احرام باندھے، اور پھر فرمایا کہ جی ہم سارے طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، طواف کریں گے خانہ کعبہ کا۔ اب تمام صحابہ تیار ہیں، ذہنی طور پر تیار ہیں۔ آپ سوچیں، میں سوچوں کہ ہمیں کوئی کہے جی جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ دیکھیں گے اور طواف کریں گے، کیفیت ابھی بھی آپ میری الفاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا روزہ دیکھیں گے تو یہاں سے تیاری ہو رہی ہے، ہم تو ابھی روزہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت طواف کے لیے جایا کرتے تھے، خانہ کعبہ جاتے تھے۔ تو بڑے عرصے کے بعد اپنے مکہ واپس جا رہے تھے، بڑی خوشی بھی تھی کہ وہاں جائیں گے، اللہ کے گھر میں بھی جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ہی ملاقات ہوگی۔ تو بڑا یہ ان کا 1500 صحابہ بڑے تیار اور بڑے جو ہے وہ عقیدت اور بڑا احترام کہ بڑی تیاری کہ بھئی ہم طواف کعبہ کے لیے جائیں گے۔ وہاں مکہ کے قریب جو ہے وہ مکہ سے قاصد آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یار آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ جب میں مکہ سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو مکہ آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں ہم کسی اور غرض سے نہیں آئے، ہم تو طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں، طواف کعبہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ 1500 صحابہ ہیں، اور یہ صحابہ بھی وہ ہیں جو آپ کے جان نثار ہیں، جو آپ کے ایک حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہمیں آنے دیں مکہ میں اور آپ تو ہمیں فتح ہی کر لیں، تو ہمیں آپ کو واپس جانا پڑے گا، آپ اگلے سال یہ طواف کرنے کے لیے آئیں۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے شرائط پیش ہو رہی ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، اور صحابہ بھی میں نے آپ سے کہا بڑی شان والے ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، تو وہ غصے میں ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیسی شرط ہم پر لگائی جا رہی ہے کہ ہم واپس جائیں، تو ہم تو واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام سے یہ جو صلح حدیبیہ کا وہاں معاملہ ہوا، بہت ساری ایسی شرائط ہوئی جو بظاہر، یہ ایک لمبا واقعہ تو اس کو مختصر کر کے، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر جو ہے یہ صلح کر رہے ہیں، بظاہر لگ رہا تھا، لیکن دراصل اسے فتح مبین بعد میں کہا گیا، اللہ نے قرآن میں اس کو فتح مبین کہا، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے پھر بہت ساری فتوحات دیں اس معاہدے کی وجہ سے۔ لیکن بظاہر ہم وہ اس وقت جو دیکھنے والے لوگ تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ طے پایا کہ آپ واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے واپس جانے کا حکم فرمایا، فیصلہ فرمایا۔ اس معاہدے کے دوران انہوں نے کہا، جب معاہدہ طے ہو رہا تھا تو اوپر محمد الرسول اللہ لکھا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو کفار نے، قریش نے کہا جی کہ اگر یہ ہم مان لیں محمد الرسول اللہ تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، یہ آپ رسول اللہ اس کے سامنے سے ہٹائیں گے۔
اب نبی علیہ السلام کیونکہ بہت دور دیکھ رہے تھے، انہیں بہت فتوحات نظر آ رہی تھی، اللہ رب العزت کا حکم تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ ہٹا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی یہ رسول اللہ ہٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی جگہ ایک بہادر اور جری، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاملہ کیا بن رہا ہے، تو اس وقت سارے صحابہ کچھ غصے کے عالم میں تھے، کچھ پریشانی کے عالم میں تھے، کچھ خفگی کے عالم میں تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ میں محمد کے سامنے سے رسول اللہ مٹا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ پرچہ لیا اور اپنے ہاتھ مبارک سے رسول اللہ مٹا دیا، اپنے کسی صحابی پر ناراض نہیں ہوئے۔ اب یہ غصے کا عالم تھا، خفگی کا عالم تھا، اس کو غصہ نہیں کہیں گے، خفا تھے، پریشان تھے، دکھ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے 1500 صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذکر کرنے جا رہا ہوں، 1500 صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، آرام باندھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ جی آرام کھولو اور کپڑے بدلی کرو، آرام تبدیل کر دیں، آرام ہٹا دیں۔ 1500 صحابہ پر سکتہ چھا جاتا ہے کہ ہم تو بڑی تیاری سے آئے تھے، آپ علیہ السلام نے کہا طواف کریں گے، مکہ جائیں گے، خانہ کعبہ جائیں گے، اور یہاں سے جانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کسی اب وہ صدمے میں، غم میں، دکھ میں پہلا شخص جو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نہ غم، نہ صدمہ، نہ دکھ، میرے نبی کا حکم آ گیا آرام بدلی کرنا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور جا کر آرام بدلی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سوال نہیں ہوتا کیوں، میرے نبی نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا۔ پھر اس کے بعد پھر باقی صحابہ اٹھتے ہیں اور جا کر آرام بدلی کرتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس وقت غصہ تھا، تو جس پر میں ساری زندگی بعد میں افسوس بھی کرتا تھا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ حجرہ مبارک میں چلا گیا جہاں آپ علیہ السلام آرام فرماتے، تشریف فرماتے، اور جا کر میں نے اس طرح کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میں نے کہا کیا یہ دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دین بالکل سچا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا کہ قرآن بالکل سچا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ہم اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام سے عمر کہتے ہیں ہم اتنے دب کر ان سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمر تھے، ان کی شان الگ تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں میں نے کہا تو آپ نے تو کہا تھا کہ طواف کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، طواف کریں گے انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں غصے سے پھر خفگی سے باہر نکل آیا اور پھر ابوبکر کے جو ہے وہ حجرے میں جاتا ہوں، کیمپ میں جاتا ہوں، وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں، اور اب ساری دنیا پریشان ہے، لوگ خفا ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام سے بیٹھ کر وہاں کھجور کھا رہے ہیں، کوئی خفگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا ابوبکر باہر لوگوں کا کیا حال ہے اور تم اتنے تسلی سے بیٹھے ہو؟ فرمایا جب میرے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم، عمر کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام سچے نبی نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سچے ہیں، ان کا دین سچا نہیں ہے؟ مطلب بالکل سچا ہے۔ قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل سچا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی نبی علیہ السلام سے ملے نہیں ہیں اس واقعے کے بعد، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یعنی جو بات وہاں نبی علیہ السلام نے خود کہی وہ بات یہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہی، ابھی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ کیا نبی علیہ السلام نے خود نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تو فرمایا کہا تھا طواف کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہیں، اور یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں بھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن نبی سے شغف اتنا تھا، نبی سے واقفیت اتنی تھی، اور نبی کے ہر ادا کا علم اتنا تھا کہ جو الفاظ وہاں نبی علیہ السلام نے کہے وہ یہاں ابوبکر کہتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں میں پھر وہاں سے بھی باہر نکلا غصے سے، اور باہر بیٹھ کر جب وضو کیا، نماز پڑھی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو سوچا کہ یار یہ باتیں تو مجھے نبی علیہ السلام نے وہاں کہیں، اور بالکل ویسی باتیں ابو بکر مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر مجھے خیال گزرا کہ اعمال تو اعمال، ایمان تو ایمان، میں ابو بکر سے کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ شانیں تھیں ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی، اس طرح انہوں نے زندگی میں کامیابیاں لی۔ اللہ نے آج تک ذکر زندہ رکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، جنت میں موجود ہیں، دنیا میں گواہی ہے کہ جنتی ہیں، جنت میں موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قیامت والے دن آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں یوں ان کے ساتھ حضرت ابوبکر عمر کو ہاتھوں میں لے کر ہاتھ یہ فرمایا۔ تو یہ میری اور آپ کی تربیت کے عنوان ہے کہ ہم نے ان شخصیات کو پڑھنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل ہی دراصل ہماری کامیابی ہے۔ بیٹا ججز کی طرف، اب مہمانوں کی طرف بڑھیں گے۔ آپ اس ساری چیزوں